السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں استاد محمد علی، اور بائی پروفیشن یہ انجینئر ہیں۔ انجینئرنگ سے مائنڈ سائنسز کی طرف آئے، NLP ٹرینر ہیں، اس کے علاوہ باڈی لینگویج ٹرینر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور آتھر ہیں۔ آئیے ان کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا انجینئرنگ سے مائنڈ سائنسز کی طرف کا سفر کیسا رہا، اس سلسلے میں انہیں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر۔ الحمدللہ۔ رابعہ، آپ کا سوال بڑا مزیدار ہے، اور آپ کا انٹروڈکشن میں بھی یہ اچھا تھا کہ وہ آپ نے کہا کہ انجینئرنگ سے مائنڈ انجینئرنگ، وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے انجینئرنگ کو ڈائیورس دی، تو میری والدہ کہتی ہوتی ہیں کہ ڈائیورس نہ کہا کرو، کہو سیپریشن لے لی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ سے سیپریشن لے کے مائنڈ انجینئرنگ سے دوبارہ رشتہ جوڑ لیا۔ ٹھیک، میں ایسا کہ جس طرح آپ نے بتایا، میں NLP ٹرینر ہوں، باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر ہوں، سلوا الٹرا مائنڈ انسٹرکٹر ہوں، لائف کوچنگ وغیرہ، لیکن اس آج کل جو ویژول تھراپی، ویژول ایڈکشن تھراپسٹ بھی کا کوچ کا بھی کام کر رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے نزدیک دیور آل بٹ نیچرل۔ ٹھیک ہے، ہم جب انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، میں نے الحمدللہ میں اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بات بتا بھی چکا ہوں کہ 8 سال میں نے شلمبرجے اور شیل، 2 بڑی ملٹی نیشنلز ہیں، ان میں کام کیا اور پراپر انجینئرنگ کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد جب انجینئرنگ سے دل بھر گیا تو میں نے اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا دل بھرنے سے مطلب یہ ہے کہ دیکھو، جو یور پیشن از ناٹ یور پروفیشن، یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ۔ ٹھیک، تو جب میرا پیشن ختم ہوا اس پروفیشن کے لیے جس کو میں نے بائی چوائس چنا تھا، میں نے انجینئرنگ اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ سب انجینئرنگ کرنے جا رہے ہیں، ورنہ میں الیکٹریکل میں، میرا اس معنی میں میرٹ ہائیسٹ تھا الیکٹریکل کا، تو میں الیکٹریکل ہی کرتا۔ میں نے انجینئرنگ اس لیے کی تھی میکینیکل کی کہ مجھے شوق تھا۔ پھر میں کمرشل کی طرف آیا، میں نے الحمدللہ اپنا ریٹیل کا بزنس کیا 13 سال، اور میرے تقریباً 70 آؤٹ لیٹ تھے مڈل ایسٹ میں۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا تو 2012-13 میں ایسا ہوا کہ عام طور پہ جب یہ کہیں نا لوگ کہ جی آپ، خاص طور پہ جب بیگمات کہتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ جی آپ میرے باپ سے اچھے باپ ہیں، ایز اے باپ بات ہو رہی ہے، تو انسان ویسے ہی چوڑا ہو جاتا ہے، یار میں بڑا اچھا باپ ہوں، تو میں بھی چوڑا ہو گیا۔ تو ایک دن میری بیگم، میں یہ بات ہمیشہ آن ریکارڈ کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے بیٹے سے ہر دفعہ اس بات پہ معافی آج تک مانگتا ہوں۔ بیگم نے کہا جی بیٹا جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ شروع کر دیا۔ 9-10 سال کا تھا وہ۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اچھا اسی دن میں ایک خطبہ سن کے آیا ہوا تھا، تو خطیب صاحب نے کہا ہمارے مدرسے میں جب بچے جھوٹ بولا کرتے تھے تو ہمارے جو استاد صاحب تھے نا، وہ ان کو مرچوں کا چمچ بھر کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اس کے بعد بچے جو اس خوف سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا یار واہ بھائی واہ، بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، علاج مل گیا، آ جاؤ۔ بلایا اس کو، لال مرچوں کا چمچ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ جو کارٹونوں میں جس طرح دھوئیں نکلتے اس طرح بیچارے کے ہر طرف سے دھوئیں نکلے، اور جو اس نے مجھے ایکسپریشن دیا وہ یہ تھا کہ مجھے بڑا ہونے دے۔ ٹھیک، وچ واز اے کرائم۔ مطلب میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ میں ایک جاہل تھا، اور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں ایک جاہل ہونے کا ثبوت دیا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے، ٹھیک ہے، میں نے ظلم کیا۔ اچھا، اب میں نے سوچا کہ یار یہ جو میرا بچہ ہے نا، یہ تو ایک کلین سلیٹ تھی، ٹھیک ہے، جس طرح یہ ہمارے سامنے کوئی کلین سلیٹ ہو، اس کے اوپر جو بھی ہم آڑی ترچھی لکیریں ڈرا کریں گے، ہم چاہیں تو مونا لیزا کی تصویر بنا لیں، چاہیں تو خانہ کعبہ کی تصویر بنا لیں، چاہیں تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ امیبا کی تصویر بنا دیں، مطلب کچھ بھی ہم جو بھی ہم بنائیں اس فریم میں وہی چیز سامنے رہ آئے گی۔ تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یار اس بچے کے ساتھ تو جو کچھ بھی کیا وہ میں نے کیا، ٹھیک، اب جب میں نے ہی وہ سب کچھ کیا ہے تو کس کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا، کس کو بدلنا چاہیے تھا؟ ایز اے پیرنٹ آپ کو، آف کورس ایز اے ہیومن بینگ، مجھے اگر میرا کل آج میرا کل سے بہتر نہیں ہے تو اس کا مطلب آئی ہیو ڈن نتھنگ۔ سو میں نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میں نے اس فیلڈ میں انٹری لی کہ یار میں دیکھوں کہ میرے میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ پھر میں نے سب سے پہلا جو کورس کیا وہ سلوا کا تھا، اور جب میں نے سلوا کا کورس کیا تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقتیں بخشی ہیں، اور مجھے ان کا علم ہی نہیں تھا کہ میں وہ جو ہے نا، وہ جب حضرت سلیمان ملکہ سبا کا جو تخت والا واقعہ ہے، تو کون لے کر آیا تھا وہ تخت؟ ایک جن؟ نہیں، جن نے تو کہا تھا کہ میں آپ اٹھ کے جب تک یہاں سے نیچے آئیں گے میں تب تک تخت لے کے آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک انسان لے کے آیا تھا،
انسان نے کہا تھا پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. ٹھیک. سو انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے, اور اشرف المخلوقات کو اللہ نے جو سورہ صاد آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تب تم اسے سجدہ کرنا. روح کیا ہے؟ یہ علم میرے پاس کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شاید انہوں نے جس طرح ڈیفینیشن دی تھی, انہوں نے کہا روح کیا ہے؟ امر ربی ہے, رائٹ. تو وہ علم کیا ہے وہ ان کو دیا نہیں دیا میں اس پہ بات نہیں کرتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم انسانوں کے پاس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم وہ علم ٹرانسفر نہیں کیا, تو ہمیں نہیں روح کیا ہے. بٹ روح جو بھی ہے اس کا کنیکشن میں جو سمجھا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے, کہ وہ اللہ نے کہا میری روح, میری روح ہی یہ لفظ یوز ہوا ہے. ٹھیک. تو میری روح جب میں اس میں پھونکوں گا, تو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح ہو, جس میں, اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے احسن التقویم کیا, ٹھیک ہے, سب سے خوبصورت بنایا اس کو, پھر اس کو اشرف المخلوقات کہہ دیا انسان کو, حضرت نسل آدم کو اشرف المخلوقات کہہ دیا. سو جب یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو جو پروڈکٹ سامنے آ رہی ہے وہ کیسے اپنے آپ سے نفرت کر سکتی ہے, وہ کیسے دوسروں سے نفرت کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ یار اس کی شکل دیکھو, وہ بھائی شکل اس کی نہیں دیکھو, یہ دیکھو کہ وہ شکل کو خالق کہہ رہا ہے میں نے احسن التقویم کیا ہے, میں نے بیسٹ شکل بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی عقل دیکھو, وہ عقل میں وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو روح دی ہے اپنی. ہاں, اس کی گرومنگ کیسے ہوئی ہے, اس کی نرچرنگ. ایک اور ہم بہت بڑا میں کہتا ہوں ہم لوگوں پہ, ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نارملی زیادتی کر جاتے ہیں. اب زیادتی ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں, بٹ میں الفاظ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں اس کی نیچر ہی ایسی ہے. اب نیچر کی بھی ڈیفینیشن دے دی ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت سے پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو مجوسی, عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں. سو فطرت کیا ہے؟ فطرت سلیم ہے. سو نیچر خراب نہیں ہو سکتی, نرچر خراب ہو سکتی ہے. سائنس میں یہ بحث بہت عرصے سے چل رہی ہے, جنگ تھیوری اور جو ہے ان کی ڈفرینٹ تھیوری چل رہی ہیں کہ جی نیچر ورسز نرچر کا جو کمپٹیشن ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. میرے نزدیک یہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ ان پہ قربان, میری نسلیں ان پہ قربان, جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت سلیم جو ہے وہ نیچر ہے.